فکر یاد فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی پہچان کی صلاحیتیں رکھی ہیں جو دوسرے مخلوق کے اندر نہیں ہیں۔ دنیا میں بہت سے مخلوقات ہیں، چرند پرند تمام چیزیں ہیں، لیکن وہ بھی کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں، اپنے جو ہے چھوٹے بچوں کو کھانا لے کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پہچاننے کی جو ہے ذمہ داری لے دی۔ علم جو ہے یہاں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، تو اس وجہ سے جو ہے انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا۔ تمام مخلوق جتنے بھی ہیں ان مخلوقوں کے اندر سب سے اشرف سب سے اعلیٰ جو ہے انسان ہے۔ لیکن اس صورت میں کیا فرمایا رہا پہلے ہی، زمانے کی قسم انسان سراسر گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بنایا انسان کو اور اشرف بنایا تمام مخلوقات سے، اعلیٰ درجہ دیا، لیکن پھر یہاں فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ یہ خسارہ اس لیے سب سے بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ذمہ داری اس کو اشرف بنایا ہے۔ اگر کوئی جانور سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ قابل گرفت نہیں، لیکن انسان سے خطا ہو جائے تو وہ قابل گرفت نہیں، اس لیے کہ انسان خطا کر رہا تو جو ہے اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس نقصان سے، اس خسارے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرماتا ہے، الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے سے بچ سکتے ہیں جو ایمان لائے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان باللسان، تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار کرنا۔ کیا اقرار کرنا؟ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، رسول ہیں۔ یہ اقرار کرنا اللہ کی وحدانیت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہمیں یقین کرنا۔ اگر ہم یقین کریں گے تو یہ ایمان میں سارے زبان سے ہم اقرار کریں۔ اب تصدیق بالقلب، تصدیق بالقلب کب ہوگی؟ یہ جو ہے بڑا معاملہ ہے، اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم نے پہلی آیت کا تلاوت فرمایا ہے، جیسا کہ ہم نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب ایک مرتبہ ہم زبان سے اقرار کر لیے اللہ ایک ہے، وہ ایک احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب تصدیق بالقلب کیسے ہوگی؟ تصدیق بالقلب جب ہوگی اسی کے ساتھ معرفت حق بھی آپ کو ملے گی۔ اسی کو حاصل کرنے کے لیے تصدیق بالقلب کی طرف، تصدیق بالقلب کا راستہ ہم کو اختیار کرنا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو اور تلاش کرو اس تک وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، جب وسیلے تک پہنچو تو وسیلے کی جو بھی ہدایتیں ہیں اس پر عمل کرو، جد و جہد کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر انعام عطا فرمایا ہے ان کے راستے پر چلو، ان کے پاس جاؤ، تلاش کرو وسیلہ، اور ان کا دامن تھامو، ان کا دامن تھام کے ان کے ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو تاکہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل چیز ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود، جیسا کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں سنا کہ خود حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور میرے نور سے سب ہیں، یعنی ہم حضور تک پہنچنا، حضور کی غلامی کو اختیار کرنا، جیسا کہ حاجی صاحب کی نعت شریف میں سنا ہے۔ تو یہ نعت جو ہے ہماری الفاظ زبان کے ساتھ بھی ہونا، اس کو جو ہے ہم اپنے اندر اس کو ڈیولپ کرنا، اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا، مصفا کرنا، تاکہ ہم نعت کا حق ادا کر سکیں۔ جب نعت کا حق ادا کریں گے، ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ جب وہ محبت اگر ہوگی، ہم پاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کریں گے، تو جیسا کہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ ہم زبان سے تو تعریف کریں، لیکن وہ تعریف ہم اپنے اعمال سے بھی، اپنے آپ سے کرنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا ایک دوسرے سے ملنا، گویا کہ وہ نعت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارا ہر کام ہو جائے۔ ہم بچوں سے مل رہے ہیں تو محبت کے ساتھ ملیں، میاں ایک دوسرے سے میاں بیوی سے مل رہے ہیں تو محبت کے ساتھ ملیں، ماں باپ کے ساتھ مل رہے ہیں تو محبت کے ساتھ، ایک دوسرے دوستوں کے ساتھ مل رہے ہیں تو محبت کے ساتھ۔ تو اس محبت کو عام کرنا، اس لیے کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ حضرت بی بی عائشہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور کے اخلاق ہیں۔ تو اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا، اسی لیے کیا بولے اس آیت کے اندر بھی تلاش کرو اس تک وسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تلاش کرو اس تک وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو، جدوجہد کرو۔ جہاد بھی دو طریقے سے، ایک تلوار کا جہاد، ایک نفس کے خلاف کا جہاد۔ اب اسلام کو پھیلانے کے لیے جب مسلمانوں کی فوجیں جو ہے عالم میں پھیل جائیں گی جہاد کے لیے، تو وہ جو ہے جسمانی جہاد کریں گے، لیکن اب ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کے خلاف جہاد کریں۔ تو اس لیے جو ہے پیر کا دامن تھامنا، پیر کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا، یہ کرنے سے بھی کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ جب نقصان سے جب بچیں گے تو پھر جب ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں گے، اپنے آپ میں اپنے کو دیکھیں گے، اس کثرت میں وحدت کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو پا جائیں گے، جیسا کہ جو ہے سورہ اصل میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے جو ایمان لائے۔ وہ عامل الصالحات، تو یہ ایمان کا جو دوسرا حصہ ہے تصدیق بالقلب کا معاملہ، اس کے لیے، اس کو پہنچنے کے لیے اچھے کام کرنا ضروری ہے۔ اب اچھے کام کرنا کیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو، ہر اس کام سے ہم اپنے آپ کو بچائیں جس میں اس کے حبیب ناراض ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔
ہر اس کام سے ہم بچنے کی